बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा नुमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। बेशक मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। इस खूबसूरत बात के साथ हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सबसे अहम, इस वक्त जो पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर से जो तमाम इतलात मौसूल हो रही हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और मैं चाहूँगी कि इस व्लॉग को आखिर तक देखिएगा ताकि इन तमाम मौजूदा डेवलपमेंट से जो है आप आगाह हो सकें। तो जनाब, मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान के साथ साथ जो मोबिलाइजेशन का प्रोसेस है, जो 5 अगस्त के हवाले से हकीकी मूवमेंट की तहरीक है, उसका पूरी दुनिया में आगाज़ कर दिया गया है। दुनिया भर में जिस तरह से लोग निकले हैं, इमरान खान के दीवाने सड़कों पर निकले हैं, कहीं झंडा थामे हुए, कहीं इमरान खान की तस्वीर पकड़े हुए और कहीं एक ही नारा लगाते हुए फ्री इमरान खान। उसने एक नई तारीख रकम कर दी है। कल लंदन में तारीख का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अपना सबसे बड़ा एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली, दीगर ममालिक में भी जो है वो लोग जमा हुए और हर जगह एक ही नारा हमें जो है वो सुनाई दिया, इमरान खान को रिहा करो। अब जनाब ये देखना ये है कि 2.5 से 3 साल गुजर चुके हैं। तहरीक इंसाफ पर बदतरीन तशद्दुद किया जा चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए हर सिस्टम जो है हर हरबा जो है वो सिस्टम अपना आजमा चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अगर बात की जाए तो वो तो थक हार चुके हैं। बहुत से लोग जो हैं वो दूसरी पार्टियों में भी शामिल हो चुके हैं, बहुत से लोग जो हैं कंप्रोमाइज हो चुके हैं, बहुत से लोग जो हैं विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक जो है वो इस तहरीक को अगर कोई दुआम बख्श रहा है तो वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन। ये वो जज्बा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अब तक हार नहीं मानी। इन्होंने कहाँ मार नहीं खाई, इनके साथ कौन सा सलूक नहीं किया गया, इनको उठाकर बंद किया गया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, इन पर तारीख का सबसे बदतरीन तशद्दुद किया गया, इनको घरों से उठाया गया, इनको बोगस मुकदमात में जो है वो मुलविस किया गया, इनको जो है वो बोगस सजाएं सुनाई गई, इनके साथ जो है इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों के हर हद पार कर दी गई। लेकिन जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है जो अब तक हार मानने को तैयार नहीं, और ये जब जब पिटा है तब तब निकला है। जब जब इसने जो है वो अपने आप को बंद गली में पाया है, उसने वहाँ से दूसरा रास्ता निकाला है। फिर चाहे वो 25 मई हो, फिर चाहे वो 4 अक्टूबर हो, फिर चाहे वो 26 नवंबर हो, गोलियां खाने के बावजूद बेशक ये तहरीक इंसाफ का कारकुन ही है जो हर वक्त अपना जज्बा समेटता है, जो इमरान खान के नारे पर लब्बैक करता है और जनाब इमरान खान के नज़रिए को अपनी ताकत बनाता है और निकल पड़ता है। तो जनाब यही हो रहा है। रात गए जो है वो दीवारों पर वॉल चॉकिंग हो जाती है, अवामी मील फील्ड मार्शल इमरान खान, और जनाब हर जगह पर जो है वो आपको तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो बात करते हुए नज़र आते हैं। होता जलसा नून लीग का है, लेकिन जनाब वहाँ से तहरीक इंसाफ के लोग निकलते हैं। तो ये बड़ा ही एक हैरान कुन मामला जो है वो बनता जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम कहें कि इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है तो बिल्कुल है। कासिम और सुलेमान का जो दिया जाने वाला अमरीकी न्यूज़ एजेंसी को एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने मॉर्गन को जो है वो इंटरव्यू दिया, और उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से जो तमाम बातें लोगों तक पहुंचाई हैं और जो तमाम मामलात को हाईलाइट किया है, बड़ा ही दानिशमंदी से उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। और उसके बाद जो है वो चीज़ें पाकिस्तान में अक्सर तब्दील होती हुई थोड़ी बहुत नज़र आ रही हैं। उसका एक जो फर्स्ट इम्पैक्ट था वो क्या सामने आया, वो ये सामने आया है कि इमरान खान साहब को जो है वो उनकी ज़रूरत की अशिया जो है वो मुहैया कर दी गई हैं, और बहुत अरसे बाद, तवील अरसे बाद जो है उनके दोनों बेटों के साथ उनकी गुफ्तगू करवा दी गई है। भाई देखते हैं कि अब इस क्रैकडाउन के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ दोबारा से जो है वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर पाती है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो 5 अगस्त को निकलने की कोशिश करते हैं। तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो कहीं हार तो नहीं मानेंगे, तो मुझे तो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, वो लोग जो जानबूझकर अपनी गिरफ्तारियां देंगे तो उसके हवाले से काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आ चुकी हैं। जनाब मैं आपको बता रही थी कि ये एहतजाज जो है ये ज़ोर पकड़ेगा, और इमरान खान साहब की तरफ से जो है वो 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त की जो है वो डेट दे दी गई है, और उसके बाद जो है देखते हैं कि ये मामला जो है किस तरफ जाता है। तो देखना ये है कि केपी की तरफ से इस वक्त क्या रिस्पॉन्स आता है। केपी वालों की तरफ से जो है वो मुख्तलिफ आराएं सामने आ रही हैं। केपी में इस वक्त बेसिकली 2 ग्रुप्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक ग्रुप जो है वो चाह रहा है कि केपी वाले जो लोग हैं वो रैलियों की तरफ ना जाएं, मालाकंड ब्रिजन को जो है वो बंद कर दें, साथ मोटरवे को बंद कर दें और सड़कें बंद कर दें। खैबर एजेंसी के लोग जो हैं तुरखम रोड को बंद कर दें, मर्दान स्वाबी के लोग जो हैं स्वाबी मोटरवे को बंद कर दें, कोहाट और डीआई खान के लोग जो हैं सी पैक बंद कर दें, और पेशावर के लोग जो हैं मुकम्मल तौर पे अटक पुल को बंद कर दें। देखिए ये एक ऐसा अहम पॉइंट है जिसको बहुत अरसा पहले भी अगर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इस्तेमाल करते,
اگر یہ کے پی کے تمام جو پوائنٹس تھے، اہم پوائنٹس تھے جو تھے، ان کو اگر بلاک کر دیا جاتا تو عمران خان صاحب جو ہے بہت پہلے رہا ہو جاتے. لیکن ابھی بھی جو ہے علی امین خان کی طرف سے جو ہے یہ اس بات پہ جو ہے وہ ایک مسلسل ضد نظر آ رہی ہے کہ ہم ریلیوں کی طرف جائیں گے، ہم اجتماعوں کی طرف جائیں گے، ہم یہ والی اسٹریٹجی جو ہے وہ نہیں اپنائیں گے. لیکن دوسرا گروپ جو کہ نظریاتی گروپ ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ یہ والا جو ایک حکمت عملی ہے اس کو یوز کیا جائے، ان روڈز کو، ان اہم پوائنٹس کو بلاک کیا جائے تاکہ جو ہے وہ وفاق کے اوپر ایک پریشر جو ہے وہ ہمیں بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آئے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اپنے ہی لوگوں کے خلاف جائیں گے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بے شک وہ جائیں گے، کیونکہ اب تک جس طرح کی وہ مشکوک قسم کی حرکات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کے بعد تو میرا یہی ایک انالیسس ہے کہ وہ شاید ایسا ہی کریں گے. لیکن اب جناب جہاں پر نظریاتی اور کمپرومائزڈ جو لوگ ہیں وہ سامنے آ جائیں گے تو یقینی طور پہ نظریاتی لوگ ہی جیتیں گے. ہمارا اگلا ٹاپک یہ ہے کہ بہت سے ایسے جو ہیں وہ بیانات آ رہے ہیں کیا کہتے ہیں حکومتی سائٹ سے بھی، اور جناب نواز شریف صاحب کے جو لیلے ہیں، نواز شریف صاحب کے جو اپنے جو بڑے ہی منظور نظر قسم کے لوگ ہیں ان کی طرف سے بڑے ہی اہم بیان آ رہے ہیں. پچھلے 2 دن سے جو ہے ہم عطاء الحق قاسمی کی طرف سے خاص قسم کے بیانات دیکھ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ری لانچ کرنے کی کوشش کر دی گئی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ ہر دفعہ کی طرح جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہے ناکام و نامراد نظر آتے ہیں. تو جتنا ہم تذکرہ کر رہے تھے بہت سے اہم لوگ جو ہیں وہ اہم بیان دے رہے ہیں. عطاء الحق قاسمی کے بعد جناب میں یہاں پہ تذکرہ کرتی چلوں، ہمارے بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں میاں جاوید لطیف صاحب، جن کا نون لیگ سے تعلق ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہماری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم نے انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کر دی. اب جب ہم کسی سے بات کرنے سے انکار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اڈیالہ کے دروازے کھول دوں یا ہماری بات مانو گے. اسی طرح ہمیں وہ آپشنز دیتے ہیں اور ہم دباؤ میں آ کر ان کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو جناب یہ تو ہونا ہی تھا. آپ نے جناب وہ مجھے یہاں پر ایک شعر یاد آ گیا نا، پچھتائیں گے ایک روز کڑی دھوپ پڑی تو، جو لوگ محبت کے شجر کاٹ رہے ہیں. تو یو آر ون آف دیم. آپ لوگوں نے محبت کے شجر کاٹنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا. آپ لوگ جس طریقے سے ایک بھونڈے طریقے سے اقتدار کی کرسیوں پر آ کر بیٹھے ہیں، اس کے بعد تو یہ کرنا بنتا ہے، اس کے بعد تو ڈرنا بنتا ہے. اب جناب وہ کہتے ہیں نا چراغ سبھی بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. تو آج تو ٹائم آپ کا ہے، جب وقت بدلے گا تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اڈیالہ کا دروازہ ہے یہ آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اندر جانے کے لیے بھی. تو ویسے آپ کو باہر آنے کا راستہ تو بہت اچھے سے پتہ ہے. دوسری طرف یہ جناب یہ بیان دیتے ہیں کہ اگر آپ ریاست کی خاطر نواز شریف کو لائیں گے تو نواز شریف سندھ و بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا، سب کو ملانے کی صلاحیت رکھتا ہے. میں بالکل سمجھنے سے قاصر ہوں. یہ بات میری عقل سے بالا تر ہے کہ بھئی اب مجھے بتا دیں جاوید لطیف صاحب اس وقت کس کی حکومت ہے، شہباز شریف صاحب کس کے بھائی ہیں، مریم نواز صاحبہ کس کی جو ہے وہ دختر اعلیٰ ہے. آپ لوگ کس طرح کی بات کرتے ہیں، میری سمجھ سے تو باہر ہے. مطلب آپ لوگوں نے پاکستان کی عوام کو شاید پاگل سمجھ کے رکھا ہوا ہے. کون ہے آپ لوگ؟ کون سا سستا نشہ کرتے ہیں؟ ابھی کس کی حکومت ہے؟ ابھی کس کے لوگ جو ہیں وہ حکومت میں بیٹھے ہیں؟ ابھی کن کے خاندان کو جو ہے وہ اس وقت اقتدار مہیا کیا گیا؟ کن کے اوپر جو ہے وہ مطلب کن کے اوپر مہربانیاں کی جا رہی ہیں؟ کون سے لوگ منظور نظر ہیں؟ آپ لوگ ہی تو ہیں. آپ لوگوں کو ہی تو 17 سیٹوں والوں کو جناب اکثریت دی گئی. ابھی تک اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کری ہے. ابھی تک جو ہے ججز آپ کو جو ہے آپ کی من مرضی کے فیصلے دے رہے ہیں. اس کے باوجود آپ کا یہ قلعہ ہے کہ نواز شریف کو لے کر آئے. بس کر دیں میاں صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب، بہت ہو گیا. میاں نواز شریف نے جتنا جو ہے کام کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا. میاں نواز شریف نے جتنا اپنا انقلابی ایک جو انہوں نے ٹچ تھا وہ دینا تھا وہ دے دیا. اس کے بعد اب ان کے سسٹم میں گنجائش نہیں بن سکتی. میرے خیال سے اس کے بعد جو ہے مسلم لیگ نون سسٹم میں اس قدر ریلیونٹ ہو چکی ہے کہ جب کبھی الیکشن ہوا تو یقین مانیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ 3 سے 4 سیٹوں سے زیادہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ فری اینڈ فیئر میں الیکشنز میں جو ہے وہ سیٹس جیت ہی نہیں پائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بیان سننے کے بعد کچھ لوگوں کو غیرت آتی ہے یا نہیں آتی. پاکستانی عوام کو تو سب پتہ ہے. پاکستانی عوام کو تو بہت اچھے سے پتہ ہے کون کس کا لایا ہوا ہے، کون کس کا پالتو ہے، کون کس کے کہنے پہ جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے. اس لیے شہباز شریف ہوں یا نواز شریف ہوں، کام تو انہوں نے یہی کرنا ہے، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اب جناب میں تذکرہ آپ کو کرتی چلوں کہ لاسٹ ٹائم بھی ایک ایسی ہی جو ہے وہ ہمیں موومنٹ نظر آئی تھی کسی میچ کے دوران، جہاں پر جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایک بینر لہرایا گیا تھا.
مجھے اس جگہ کا نام یاد نہیں ہے، اور وہ بینر تھا فری عمران خان کا۔ اب جناب پاکستان ویسٹ انڈیز کے میچ کے دوران فلوریڈا اسٹیڈیم میں جو ہے ایک ہیلی کاپٹر کے گرد سے ایک چکر جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور ایک بینر لہرایا گیا ہے، اور اس بینر پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ ریزائن عاصم منیر۔ یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ ویسے تو یہ مطالبہ بہت سے حلقوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ مطالبہ پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ خیر اس کے اوپر میں زیادہ بحث نہیں کروں گی، کیونکہ یہ عوام کے دلوں کی بات ہے اور ہمارا کام ہے عوام کی الفاظ کی ترجمانی کرنا۔ آخر میں جناب میں تذکرہ کرنا چاہوں گی ہمارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، بہت ہی بہترین اور مذہبی اسکالر ہیں۔ انہوں نے ایک نیا بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 20ویں صدی کا جو سب سے بڑا رہنما ہے یا جو ایک قائد ہے، میں اس کو مہاتما گاندھی کو جو ہے میں قائد اعظم سے بڑا جو ہے وہ لیڈر سمجھتا ہوں، ایک رہنما سمجھتا ہوں۔ تو بڑا ہی زبردست بیان دیا ہے محمد علی مرزا صاحب نے۔ اب اس بیان کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی ان کو کن کن القابات سے نوازیں گے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے گا، لیکن میں یہ بتاتی چلوں کہ ہر 2 مہینے بعد، ہر 3 مہینے بعد مرزا صاحب جو ہے نا کوئی ایسی پھکی ضرور کھاتے ہیں جس کے بعد وہ اس طرح کے آل فال قسم کے بیانات دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا اس وقت سسٹم میں، جو چیزیں جو ہے نا وہ ٹرینڈنگ پہ چل رہی ہوتی ہیں نا، تو مرزا صاحب بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ ان سب چیزوں کے بعد جو ہے نا وہ لانتوں کا رخ اپنی طرف کر دیتے ہیں، اور پھر جناب ایسی لانتیں پڑتی ہیں نا کہ 3 سے 4 دن تک جو ہے نا مرزا صاحب جو ہے نا اس کے اوپر تعویلیں باندھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر کچھ دن تک جو ہے مرزا صاحب پھر سے جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب کو ڈوز مل چکی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر سے جو ہے وہ مرزا صاحب کی کوئی چابی گھماتا ہے اور پھر مرزا صاحب کو کہتا ہے چل بھائی شروع ہو جا۔ اب جناب مرزا صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے اس کے اوپر یقینی طور پر، اور اگست کے مہینے میں مطلب ہمیں نہیں پتا کہ مہاتما گاندھی صاحب جو ہے وہ کتنے بڑے سیاسی لیڈر تھے، ہمیں نہیں پتا وہ کتنی بڑی ہستی تھے، ہوں گے ان کی بھی اپنی ایک خدمات ہوں گی، ان کی اپنی جو ہے وہ انقلابی قسم کی جو ہے انہوں نے خدمات کی، سر انجام دی ہوں گی، انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہوگا۔ برے صغیر پاک و ہند کے جو ہے وہ بڑے نام تھے جس میں مہاتما گاندھی صاحب جو ہے وہ ایک ہستی تھے، لیکن ہمارے لیے قائد اعظم سے بڑا نام کوئی بھی نہیں ہے۔ قائد اعظم سے بڑا نام اس لیے کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ اس ملک کے بانی ہیں، انہوں نے یہ ملک بنایا ہے، ان کی کوششوں سے، ان کی کاوشوں سے جو ہے وہ پاکستان آج دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ کا نعرہ قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی بڑی حقیقت نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مہاتما گاندھی بہت بڑے لیڈر ہیں، قائد اعظم سے بڑے لیڈر ہیں، تو وہ جناب پاکستان میں کیوں ہیں؟ وہ پھر انڈیا ہی چلے جائیں۔ لیکن اس بیان کے بعد مجھے یہ یقین ضرور ہے کہ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ دھڑا دھڑ لانتے وصول کرنا شروع ہو چکے ہوں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس ٹائم پر اتنے اہم مہینے میں اس بیان کی لاجک بنتی کیا تھی۔ اب جناب اس کے اوپر جو ہے وہ مزید بات ہوتی رہے گی، تب تک جو ہوگی جب تک محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے جو ہے وہ وضاحت نہیں آ جاتی، لیکن تب تک جو ہے وہ لانتوں کا رخ یقینی طور پر انہی کی طرف ہی رہے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔